السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اس تعلق سے یہ دعا بتا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح بخاری کے اندر بتایا کہ کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی۔ فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ آپ سے یا مجھ سے وہ سامنے والے کو لگ جائے، تو کوئی بیماری بھی چھوت نہیں ہوتی۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وبائی علاقوں کے حوالے سے جہاں کوئی وبا پھیل جائے، جیسے طاعون کی وبا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ضرور بتایا ہے کہ جب کہیں وبا پھیل جائے، کسی علاقے میں وبا پھیل چکی، جیسا کہ بقول خبروں ہیں، بقول خبرنامہ، واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہوتا ہے کتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور میڈیا اس کو جناب ہیروشیما کا بم بنا کر، یعنی امریکی بم جو ہیروشیما پر گرایا گیا، تو وہ ہیروشیما کا بم بنا کر میڈیا دکھا دیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے اور میڈیا سرے سے اس کو دکھا ہی نہیں رہا ہوتا، بتا ہی نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو وبا زدہ علاقہ ہے، جہاں کوئی وبا پھیل گئی ہے، مثال کے طور پر طاعون کے متعلق بتایا۔ اب کسی بستی کے اندر، کسی شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے تو آپ وہاں مت جائیں، اور جہاں جو لوگ وہاں موجود ہیں، جو وبا زدہ علاقے میں، ہاں جی، جہاں جس بستی شہر ملک میں بیماری پھیل چکی، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے باہر نہ آئیں، اندر موجود لوگ وہیں رہیں اور باہر موجود اس علاقے میں نہ جائیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے جذام کے مریض سے بھاگنے کا کہا، یہ نہیں کہ بیماری اس سے آپ کو منتقل ہوگی، بیماری تو تبھی لگے گی جتنا آپ کی تقدیر اور مقدر میں ہے۔ آپ کے نصیب میں اگر اس بیماری سے مرنا ہے تو پھر آپ نے مرنا ہی ہے، موت بندے کو کہیں بھی نہیں چھوڑے گی، تو بندہ جہاں بھی ہوگا موت اس کے پیچھے پہنچ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت نے ہمیں کہیں نہیں چھوڑنا، ہم آسمان میں چڑھ جائیں، ہاں جی، بڑے بڑے برجوں میں بیٹھ جائیں، بڑی بڑی اونچی بلڈنگوں میں بیٹھ جائیں، یا زمین کے اندر کہیں رہائش گاہ رکھ لیں، موت نے جہاں بھی ہے، جس نے مرنا ہے نا، اسے آ کر اس نے پکڑ لینا ہے۔ تو جہاں وبا پھیل گئی، یہ کرونا کی وبا ہو یا کچھ اور ہو، وہاں موجود لوگ باہر نہ آئیں اور باہر موجود لوگ وہاں پر نہ جائیں۔ باقی یہ بات مسلمان کو چنگی طرح اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ڈاکٹروں کے اندر دنیا کی ساری بیماریاں ہوتی۔ ڈاکٹر مختلف مریضوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال دوا دارو ہو رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، تو بیماری چھوت نہیں ہوتی۔ اب بیماری سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کسی مریض بندے کو دیکھتے ہیں جو کسی وبا کے اندر یا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ چاہے کسی بھی قسم کے مرض کا شکار ہے، تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ کی میں حمد بیان کرتا ہوں، اس بیماری سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ یہ جس بیماری میں یہ سامنے موجود شخص مبتلا ہے نا، اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے مجھے بڑی فضیلت دی ہے اپنی بہت ساری مخلوق پر۔ یہ تو اس وقت کی دعا ہے جب آپ کرونا کے مریض کو دیکھ لیں، یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی قسم کا مریض آپ دیکھتے ہیں، وہ اندھا ہے، کانا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، یہ تو عیب ہو گئے نا، یا اسی طرح وہ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کرونا مرض کا شکار ہو چکا ہے، یہ کینسر کا شکار ہو گیا، یہ ٹی بی کا، یہ شوگر کا، یہ بلڈ پریشر کا، وغیرہ وغیرہ، تو اس موقع پر مریض کو دیکھ کر فوراً اللہ کی حمد بیان کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ تو ہو گیا اس موقع پر۔ اب یہ ہے کہ
ہم نے کرونا کے مریضوں کو یا بیماروں کو نہیں دیکھا، نہ دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں یہ بات پھیل گئی ہے، کتنی سچ کتنی جھوٹ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ کرونا بیماری کی وبا پھیل رہی ہے۔ اب مسلمان کا کام ڈرنا نہیں ہے کہ ہم جناب ڈر کے مارے بیٹھ جائیں یا پریشان ہو جائیں۔ ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح شام دعا بتائی ہے، 3 بار پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب رحمان ہماری حفاظت کرے گا۔ وہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز بھی اس دعا پڑھنے والے کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی، وہ نقصان پہنچانے والی آسمان میں ہے یا کہ زمین میں ہے۔ وہ کوئی سی بیماری ہے، مصیبت ہے، آپ سے دور رہے گی۔ شرط یہ ہے، اور یاد رکھیے، کوئی بھی ورد اوراد وظیفے وظائف ہوں، 5 وقت کی نماز لازمی ہے ورنہ بیکار۔ باقی یہ جو دعائیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، کوئی کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے۔ بندہ جنابت میں ہے دعا پڑھ لیں، بندی حیض میں ہے دعا پڑھ لیں، بندی نفاس میں ہے بندی یہ دعا پڑھ لے۔ تو ان دعاؤں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے کنٹینیو جاری رکھنا ہے، دنیا میں کرونا بیماری ہو یا کہ نہ ہو، آپ کو مریض دکھائی دے کہ نہ دے، بسم اللہ الذی لا یضر کو پڑھنا ہے۔ تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے بندہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ مزید یہ کیا بیماری لگ بھی تو سکتی ہے نا، کسی بھی وجہ سے ہم سے دعا میں چوک ہوئی یا ہمارے یقین میں کمی ہوئی، کوئی بھی معاملہ بنا، بیماری تو لگ سکتی ہے، صبح لگے کہ شام لگے۔ اب ڈر کے نہیں مرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک چیز پڑھنے کے لیے بتائی ہے، صبح سویرے اٹھ کر وہ پڑھ لیں اور ادھر سے رات کے وقت شام کے وقت پڑھ لیں۔ اگر آپ نے صبح پڑھ لی اور شام سے پہلے مر گئے، کرونا میں مرو یا کسی اور میں مریں، سیدھا جنت۔ اگر آپ نے شام کو پڑھ لی اور صبح میں آپ صبح سے پہلے مر گئے تو سیدھا جنت۔ وہ یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔